إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تعریفوں کا سزاوار اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس نے اس پورے کائنات کی تخلیق فرمائی اور عرش عظیم پر جلوہ فرما ہوا۔ سارے عالم کا تحفظ کرنا اس کے لیے تھکانے والا امر نہیں، وہ بڑی عظمت و بلندی والا ہے۔ درود و سلام ہو اس کے تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خاص کر اللہ کی انگیرت رحمت و برکت نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تمام اہل اسلام اور اہل ایمان کو عید الفطر کی مبارکباد۔ اللہ رب العالمین سب کی عبادتیں قبول فرمائے، اور جو سہو جو لغزشیں اور کوتاہیاں رہ جائے ان کو اللہ تعالیٰ درگزر اور معاف فرما دے۔ مسلمانوں کے سال میں دو عید کے دن ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اور ایک عید جو ہر ہفتہ تیسری عید مسلمانوں کی ہے وہ جمعے کے دن آتی ہے۔ سال میں دو خوشی کے موقع ہیں، اللہ سب کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں رمضان کے احکام جہاں بیان فرمائے ہیں قرآن مقدس میں، وہاں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جب یہ روزوں کے دن پورے ہو جائیں، رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے، اس کے دن تکمیل کو پہنچ جائے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تو لوگوں اللہ کی کبریائی کو بلند کرو۔ یہ کبریائی، یہ تکبیرات، یہ کس طرح بلند کیے جاتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ ایک تو رسول اللہ کی سنت مبارکہ یہی ہے کہ گھر سے نکلے تکبیرات بلند کرتے ہوئے آئے، عیدگاہ میں بیٹھے تکبیرات بلند کرتے رہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لیکن ایک غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے، یہ اللہ کی کبریائی، یہ اللہ کی بڑائی، یہ اللہ کی تکبیر تکبر سے ہے، تکبر تکبیر سے ہے، کبر سے ہے۔ کبر کسے کہتے ہیں؟ بڑائی، تکبر۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد محمد رسول اللہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا بیٹا تکبر جب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑائی میرا تہبند ہے، تکبر میری چادر ہے۔ اور جب ابن آدم بڑائی کرنے لگ جاتا ہے خود سے، تو وہ میری تہبند اور میری چادر پر حملہ کرتا ہے۔ وہ میرا حق ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ صرف میرا حق ہے، کہ تکبر صرف مجھے زیب ہے اور کسی مخلوق کو وہ زیب نہیں۔ چنانچہ اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے، بہت معمولی ہو کر کے، خلق الانسان ضعیفا،
انسان کو ہم نے بہت ہی کمزور پیدا کیا تمام مخلوقات میں. ساتوں آسمان اللہ کی مخلوق ہے، سورج چاند ستارے اللہ کے تابع حکم کے غلام ہیں، زمین اور ما فیہا کائنات میں جو ہے سب اس کے تابع ہے. اس کا ایک فرشتہ، اس کا ایک فرمانبردار غلام جبریل امین کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا، اس کی اصلی حیت میں 2 مرتبہ دیکھا میں نے اس کو. ہماری اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے 2 مرتبہ جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے، اصلی حیت میں. باقی جب بھی آئے تو انسانی شکل میں آئے، لیکن جب اصلی حیت میں وہ آ گئے تھے تو رسول اللہ فرماتے ہیں مشرق سے مغرب بھر لیے تھے اور زمین سے آسمان بھر لیے تھے قدامت کے اعتبار سے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. جس کی مخلوق میں ایک فرد کا یہ عالم ہے جو مشرق سے مغرب بھر لیتا ہے اپنے وجود کے اعتبار سے، زمین سے آسمان بھر لیتا ہے. ویسے انگنت فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں جس کو آپ شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. گنتی کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی سسٹم نہیں. کتنی تعداد ہے آپ کچھ نہیں گن سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمانوں کا سفر فرمائے تو آپ زمین پر آ کر کے اس کی خبر دیتے ہیں. بیت المعمور 7ویں آسمان پر اللہ کا ایک گھر ہے، جیسے کعبۃ اللہ زمین پر اللہ کا گھر ہے بیت اللہ. آسمان دنیا میں بیت العزہ نام کا ایک گھر ہے، جیسے بیت اللہ زمین پر ہے. آسمان دنیا میں ہمارے سروں پر جو دنیا کا آسمان ہے وہاں ایک گھر بیت العزہ ہے. اسی طرح 7ویں آسمان پر ایک گھر ہے، بیت المعمور ہے. اللہ کے رسول خبر دیتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے بیت المعمور کو دیکھا، فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں. تو ان کی گنتی جانتے ہو لوگوں، تعداد جانتے ہو لوگوں، وہ طواف کر رہے ہیں، قطار میں ہے طواف کرنے والے، لائن میں ہے. ایک طواف کر کے ہٹا، اب اس کی باری قیامت تک آنے والی نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق کا عالم ہے، مخرب فرشتوں کی تعداد. جبکہ میں نے کہا ایک فرشتہ زمین و آسمان کو بھر لیتا ہے، بے شمار گن نہیں سکتے اتنے فرشتے اللہ کے ہیں. اللہ کے رسول خبر دیتے ہیں خیام میں جو فرشتے ہیں وہ خیام میں کھڑے رہیں گے قیامت کے ہونے تک، اور رکوع میں جو ہے وہ رکوع میں رہیں گے، سجدے میں جو ہے وہ قیامت تک سجدے میں رہیں گے. آپ شمار نہیں کر سکتے. اللہ وہ کبریا ہے، وہ بادشاہ حقیقی ہے، وہ خلاق العلیم ہے. کبر اس کے لیے زیب ہے، تکبر اس کو سجتا ہے. اس کی مخلوق کے لیے تکبر نہ جائز ہے نہ ان کو سجتا ہے. چھ جائے کہ یہ 5 فٹ کا انسان تکبر کرنے لگ جائے، کیا حق پہنچتا ہے اس کو تکبر کرنے کا؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں متکبر کا ٹھکانہ جہنم اور صرف جہنم ہے. الیس مثوی للمتکبرین. رب کبریا قرآن مقدس میں ایک سوال آپ سے پوچھتے ہیں، کیا متکبرین کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ ہاں، متکبرین کا ٹھکانہ جہنم ہی میں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو انسانوں کبھی تکبر نہ کرو، انسانوں کے لیے زیب نہیں. اللہ کے فرمانبردار بندے اور عاجز اور انکسار بندے بن کر کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. ہم ہر لمحہ اللہ کے حضور عاجزی، انکساری اور تواضع کو اختیار کریں، اور دوسرے انسانوں کو بھی حقیر نہ جانے، کسی کو اپنے سے کمتر تصور نہ کرے. یہ محمد رسول اللہ کا دین ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین.
اب اس کے ماں سوا آج جو بد اخلاقی کا مظاہرہ ہے زمین کی پشت پر، مینرز، ہونیسٹی، مورلٹی، یہ صرف کہنے کی باتیں رہ گئی، اس کو تمام انسانوں نے بالا طاق ڈال دیا ہے۔ اخلاق کے تمام تقاضے پامال ہو گئے زمین کی پشت پر۔ انسان انسانیت کو بھول کر کے انسان ایک قسم کا وحشی جانور سے بھی بدتر بنتا جا رہا ہے۔ انسان کو انسان کی ہمدردی، انسان سے انسان کی محبت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ ظلم کا بازار گرم ہے، ایک دوسرے سے نفرت کا بازار گرم ہے۔ اس کو ختم کرنا ہوگا اگر آپ زمین میں انسانیت کی بقا چاہتے ہیں اور انسانوں کی بقا چاہتے ہیں۔ یہ زمین، یہ پرتھوی انسانوں کے لیے بنائی گئی۔ اس سنسار کے بنانے والے نے، سرشٹی کرتا نے، اللہ رب العالمین نے، کائنات کے پربھو نے ساری مانو جاتی سے، انسانوں سے ایک بات کہی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، تمہارا پیدا کرنے والا اور پرماتما تمہارا اس پرتھوی کو اور جو کچھ اس پرتھوی کے اندر رکھا گیا ہے، ساری چیزوں ہے مانو جاتی کے لوگوں، انسانوں، تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم کو اپنے لیے پیدا کر لیا ہے۔ تم پرماتما کے بھکت ہو، تم سب کو اسی اکیلے پربھو، اسی اکیلے ایشور کی بھکتی کرنی چاہیے۔ اور وہ کیسے کرنی ہے؟ اکیلے پرماتما کی پرستش اور اس کی عبادت کرنے کے طریقے کیا ہوں گے، یہ سکھانے کے لیے الگ الگ زمانوں میں پروکتاؤں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا کہ بندگی سکھا دے اپنے پربھو کی۔ تو ہر زمانے میں نبی آئے، اپنے پیدا کرنے والے کی بندگی کا سلیقہ لوگوں کو سکھایا۔ ہر نبی نے انسانوں کو سب سے پہلے انسانیت کا درس دیا، مانوتا سکھائی، ہمدردی سکھائی، اخوت و بھائی چارے کی تعلیمات دی۔ ہر زمانے کے ہر پروکتا، چاہے وہ کسی شکل میں آئے، کسی زبان کے بولنے والے تھے، کسی حصے پہ آئے ہو زمین تھے، سب کی دعوت ایک تھی، سب کی دعوت صرف ایک دعوت تھی۔ ہر ایک نبی اپنی اپنی قوم سے کہتا تھا، یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اپنے پیدا کرنے والے اس پرماتما کی پرستش کرنا جو اکیلا ہے، اس پوجا کے لائق، بھکتی کے لائق، عبادت کے لائق تمہارا پیدا کرنے والا اکیلا ہے، اس کا کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، سب اس کی عبادت کرنا۔ اور اسی پر اتحاد اور اتفاق ممکن ہے۔ تم سب ایک ہی پرماتما کے بھکت بنو گے تو آپس میں متحد اور ایک جہتی پیدا ہوگی، تم ایک رہو گے، ایک دوسرے سے محبت کرو گے، ایک ایشور کے نام پر ایک ہو جاؤ گے۔ اگر تم ایک سے زائد ایشور بنا کے بیٹھو گے زمین میں تو ایک سے زائد فرقے بنو گے، اگر دو بناؤ گے دو فرقوں میں بٹ جاؤ گے، دو گروپ بن جاؤ گے۔ تین اگر معبود بنا لو گے، تین ایشور بناؤ گے تو تین گروپ میں بٹو گے۔ چار معبود بناؤ گے، چار گروپ میں بٹو گے۔ تم جتنے زیادہ خداؤں کا تصور پیدا کرو گے اتنے زیادہ تمہارے ٹولے اور فرقے بن جائیں گے اور تمہارے اندر تصادم اور فساد برپا ہوگا۔ گویا آج زمین ان فتنوں سے بھر گئی ہے، مانو جاتی آپس میں لڑ اور جھگڑ رہی ہے صرف خداؤں کے نام پر، جو خود گھڑ چکے ہیں مختلف خدا، جبکہ خدا اور ایشور صرف اکیلا پربھو، اکیلا پرماتما، اکیلا اللہ ہے۔ اس کے نام پر ایک ہونے کی ضرورت ہے ساری انسانیت کو۔ یہی پیغام ہمارا آج عید کے دن ہم دینا چاہتے ہیں ساری انسانیت کو، ہم ہمارے ملک کے ہمارے بھائی بندوؤں کو بھی
یہی پیغام دیتے ہیں کہ انسانیت ایک ہے اور ان سب کا پیدا کرنے والا پربھو ایک ہے۔ اس ایک ایشور ایک اللہ کے نام پر سارے انسان ایک جہتی پیدا کریں، ایک دوسرے سے بھائی چارہ اور محبت پیدا کریں، ظلم کے بازار کو ختم کیجیے، ٹھنڈا کیجیے، نفرتوں کو نکالیے، محبتیں پیدا کیجیے۔ یہ ضروری چیزیں ہیں اور یہی پیغام ہے تمام نبیوں کا، تمام پروکتاؤں کا، کہ سارے انسان ایک ہو جائیں۔ اور جو آسمان سے دودھ کی شکل میں آیا ہے، تمام پروکتاؤں میں سب سے اخیر میں آنے والا، دی لاسٹ میسنجر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آسمانی دودھ کی شکل میں پیام لے کر کے آنے والا ایشور کے یہاں سے، اللہ کے یہاں سے پیغمبر، ان کی باتوں کو ماننے میں خیر ہے، عافیت ہے، بھلائی ہے، ایک جہتی ہوگی، محبت ہوگی، ساری انسانی ہمدردی پیدا ہوگی۔ اور انہوں نے بہترین تعلیمات دی ہیں، بہت اچھی تعلیمات ہے ان کی۔ محمد رسول اللہ نے اپنے لوگوں کو سکھایا، جو ان کو مان لیے، ان کے سامنے آ کر کے بیٹھے، انہوں نے ان کو سبق دیا، لیسن دیا۔ انہوں نے کہا کل بنو آدم من تراب، کیا کہا؟ آدم، کل بنو آدم، تم سب کے سب، کلکم من آدم، سب کو کہا کلکم من آدم وآدم من تراب، تم سب کے سب ایک ہی باپ کی اولاد ہو۔ دیکھیے پوری انسانیت کو ایک کر دیا محمد رسول اللہ نے، اور سارے انسانوں سے کہا کلکم من آدم، تم سب ایک پہلے منشیہ جو زمین پہ پیدا ہوا جس کا نام آدم ہے، وہ پہلے منشیہ، پہلی استری، پہلا پروش، پہلی استری جو پیدا ہوئے آدم اور حوا، تم سب ان کی اولاد ہو، تم سب ان سے ہو۔ اور آدم مٹی سے ہے، تمہاری اصل مٹی ہے، تم سب مٹی میں ہی جاؤ گے، تو سب ایک رہو، کوئی کسی پر بڑائی نہ جتائے، کوئی کسی کو اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے کسی سے، تم سب مل کے رہو۔ یہ تعلیم ہے محمد رسول اللہ کی۔ یہاں تک فرمایا کسی عرب والے کو عجم والوں پر فوقیت نہیں ہے، نہ کسی عجم والے کو عربوں پر فوقیت ہے، نہ کسی گورے کو کالے پر فوقیت ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر فوقیت ہے۔ ہاں تم میں اچھا وہ ہے، پربھو کے قریب وہ ہے جو اس کا خیال کر کے اس سے ڈرتا ہے، سب سے اچھا سلوک کرتا ہے، جو اس کے خاطر اس سے ڈر کے سب سے اچھا برتاؤ کرنے والا، وہ سب سے قریب ہے اس ایشور کے، اس اللہ کے۔ یہ سمجھ لو، یہ پیاری باتیں ہیں محمد رسول اللہ کی۔ مگر انسان آج گورے اور کالے کے جھگڑے میں پڑا ہوا ہے۔ ہم کب سے دیکھ رہے ہیں مغربی دنیا میں گورے اور کالوں کی جنگ ہے، ہندوستان میں جاتی واد کے نام پر جنگ ہے، جاتیوں کے اندر تصادم ہے، چھوٹی اور بڑی ذاتی کا فرق ہے۔ ان سب کو ختم کرنا چاہتے تھے محمد رسول اللہ، سب کو ایک درجے پر لا کر رکھنا چاہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوگوں، یہ پیغام، اسلام کا اصل پیغام یہ ہے کہ یہاں اونچ نیچ، چھوت اچھوت، بھید بھاؤ نہیں، گورا کالا، جاتی پرجاتی نہیں، یہاں سب سمان ہے، ایک ہے، اور اپنے پیدا کرنے والے کے بھکت بن کر کے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی ضرورت ہے، سلوک کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد رسول اللہ نے اپنے چاہنے والوں سے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی میرے پیدا کرنے والے کی قسم، میرے پرماتما کی قسم جس کی میں مخلوق ہوں، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک
مومن ایمان والا اس ایشور کو، اس اللہ کو ماننے والا سمجھا نہیں جائے گا جب تک کہ وہ اپنے پڑوس میں رہنے والے انسان کو کھانا نہ کھلا دے، خود جو کھا رہا ہے وہ اس کو نہ پوچھے۔ اگر تمہارا پڑوسی کوئی غریب آدمی بھوکا سو گیا اور تم پیٹ بھر کھا کے جس دن سو گئے، اگر کسی دن ایسا ہوا کہ تمہارے پڑوس میں رہنے والا بھوکا رہ گیا، اس کے بچے بلکتے ہوئے بھوکے سو گئے اور تم پیٹ بھر کے اپنے گھر میں کھا لیے سب مل کے، اور اس کا خیال نہیں کرے تمہارے پڑوسی کا، تو تم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ اور پھر یہ نہیں کہا کہ تمہارا مومن مسلمان ہونا چاہیے، تمہارا پڑوسی مسلمان یا مومن ہونا چاہیے، نہیں فرمایا۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی برہمن ہو سکتا ہے، کوئی دلت ہو سکتا ہے، کوئی عیسائی ہو سکتا ہے، کوئی یہودی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو، لفظ انسان ہو تمہارے پڑوس میں، کوئی آدمی ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، تمہارے پڑوس میں جو لوگ ہیں وہ انسان ہیں، اور وہ انسان بھوکے سو گئے اور تم پیٹ بھر کھا لیے، قسم اس ایشور کی، اس اللہ کی، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے محمد رسول اللہ کی سوچ، اور یہ محمد رسول اللہ کا پیغام ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، پوری مانو ذاتی، اور خصوصاً مسلمانوں کو یہ سبق سکھایا۔ یہ اسلام ہے، اس کا خیال رکھو۔ یہ تو ہو گیا عام پیغام، اور بہت ساری باتیں، بہت اچھی باتیں محمد رسول اللہ کی۔ یہ بھی کہا کہ تم لوگوں میں جو اپنے سے بڑی عمر والوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹی عمر والوں پر رحم شفقت نہ کرے، تو سن لو لوگوں، تم 1,00,000 مرتبہ ہماری طرف نسبت کر کے دعوے کرو گے، مگر یاد رکھنا تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ہم تم کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ کس وجہ سے ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ اگر تم بد اخلاق ہو گئے، بد کردار بن گئے، بڑی عمر والوں کی عزت نہ کرنے لگو، اگر تم چھوٹوں پر رحم کرنا اگر تم چھوڑ دو گے، تو تم ہم میں سے نہیں ہو، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ باتیں محمد رسول اللہ نے سکھائی۔ تو کیا معلوم ہوا؟ چاہے اس میں بھی پھر مسلمان ہونے کی شرط، مومن ہونے کی شرط نہیں بیان کی، بغیر کسی شرط کے بیان کیا۔ کوئی لفظ انسان ہو، بڑی عمر کا ہو، بوڑھا آدمی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، کوئی ہو، بڑی عمر کا آدمی تمہارے سے اگر تمہارے سامنے آ جاتا ہے، اس کا ریسپیکٹ کرنا یہ تم پر فرض ہوگا، واجب ہوگا۔ چھوٹی عمر والے کے اوپر رحم کرنا یہ تم پر واجب ہوگا۔ یہ ہے دین محمد رسول اللہ۔ دشمن جنگ لڑتے تھے محمد رسول اللہ سے، جنگ کی دعوت دیتے تھے، ہتھیار لے کے چڑھائی کرتے تھے محمد رسول اللہ پہ، تو محمد رسول اللہ بھی جب کہتے تھے کہ یہ دشمن اللہ کے، ایشور کے دشمن، اللہ کے دشمن، سماج کے دشمن، انسانوں کے دشمن ہے یہ لوگ، ان سے لڑائی کرنی ضروری ہو جائے گی ان کی ایسے حرکتوں کی وجہ سے، تو آپ کبھی لڑائی کے لیے نکلتے تھے، تو آپ لڑائی کے لیے نکل رہے ہو تو اپنے ساتھ آنے والے، لڑائی لڑنے کے لیے ساتھ آنے والے سپاہیوں سے کہتے تھے کہ خبردار، جب ہم دشمن کے علاقے میں گھسیں گے مارنے کے لیے دشمن کو، تو یاد رکھنا اگر کوئی بوڑھا عورت، بوڑھا آدمی، بوڑھی عورت، کمزور آدمی، کمزور عورت، چھوٹے بچے آپ کے سامنے آئے تو ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ یہ بولتے ہوئے لے جاتے تھے، کمزوروں پر، بوڑھوں پر، بچوں پر کبھی حملہ نہیں کرنا، اور یہ بھی بولتے لے جاتے تھے کہ تمہارے دشمنوں کے علاقے میں اگر تم گھسو گے تو ان کے کھیت کھلیان باغیچے تباہ نہیں کرنا، اس پر حملے نہیں کرنا، ان کے گھروں کو آگ نہیں لگانا، کچھ بھی ظلم نہیں کرنا، صرف اس کو مارنا جو تم کو مارنے کے لیے دشمنی میں آگے بڑھے، بس اس کے اوپر حملہ کرنا، باقی کسی معصوم پر، انوسنٹس پر حملے نہیں کرو۔ یہ محمد رسول اللہ کی
تربیت و تعلیم ہے۔ یہ پیارا دین ہے اسلام، اس کو ریپرزینٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کام محمد رسول اللہ کے چاہنے والے جو دم بھرتے ہیں چاہنے کا، ماننے کا دم بھرتے ان کا کام ہے، مگر افسوس یہ خود جھگڑاؤ اور قوم لدہ بن گئے، یہ خود محمد رسول اللہ کے مخالف ہو گئے ہیں، یہ کوئی اور ہی دین پر چل رہے ہیں جو محمد رسول اللہ کا دین نہیں، جس کو یہ اسلام کہہ رہے ہیں وہ اسلام نہیں، جو اصل اسلام ہے وہ ان کے پاس نہیں۔ افسوس اس بات کا۔ تو لوگوں ضرورت ہے آج اس پیغام کو سمجھنے کی۔ رمضان نے آپ کو صبر سکھایا۔ رمضان کا جو روزہ ہے وہ 1 مہینے کی ٹریننگ تھی آپ کے لیے۔ کس بات کی ٹریننگ تھی؟ اور ٹریننگ بھی کیسے انداز میں کی گئی ہے غور کرو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا چاند دکھتا ہے تو شیطان کو، سرکش شیاطین کو باندھ دیتے ہیں۔ سب سے بڑا تمہارا دشمن ہے جو تم کو اپنے اللہ کے قریب آنے نہیں دیتا، اس کو باندھ کے تم کو بلاتے ہیں قریب، اس کو باندھ کے آپ کو ٹرین کرتے ہیں، اپنے غصے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، جہنم کے دروازے، نرک کے دروازے، کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں، اپنی رحمتیں بکھیر دیتے ہیں اور تم کو بلاتے ہیں آؤ میری رحمت کے سائے میں آؤ۔ اور کیا پریکٹس کرواتے ہیں آپ کو؟ صبر کرنا سکھاتے ہیں آپ کو، زندگی میں صبر کیسے ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا بہت حقیر سی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ عیدین کی نماز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور پڑھا کرتے تھے۔ کیوں؟ تم لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہو لوگوں، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی، ترجیح اس کو دو۔ دنیا ختم ہوگی، یہاں کی نعمتیں یہی رہ جائے گی، آپ چلے جاؤ گے۔ مثال کے طور پر یہ شادی خانہ کسی صاحب کا ہے، اگر وہ صاحب گزر جائیں تو اکیلے جائیں گے، لوگ صرف 2 کپڑے لپیٹ کر کے ان کو 2 گز ہی زمین میں دفن کریں گے، اس سے بڑی زمین بھی نہیں دیں گے، لیکن یہ مال یہاں رہے گا، اس پر ان کے ورثہ تسلط جما لیں گے۔ پھر وہ جائیں گے تو ان کی پیڑھی، دوسری پیڑھی آئے گی، وہ جائے گی تو اور ایک پیڑھی آئے گی، مال یہی رہے گا، آپ جاتے رہیں گے، کیا لے جائیں گے؟ کچھ نہیں لے جائیں گے سوائے اعمال کے، مال یہی رہے گا۔ اسی لیے رسول اللہ فرمایا کرتے تھے الدنیا سجل المؤمنین، دنیا مومنوں کے لیے ایک خیط خانے کے جیسی ہے۔ اس کی مثال، اس کی حقیقت، اس کی ریالٹی یہ سمجھ لو کہ دنیا مومنوں کے لیے ہی ایک خیط خانہ ہے، اور اللہ کے نافرمانوں کے لیے، اپنے پیدا کرنے والے کو جو نہیں مانتے، اس کی فرمانبرداری نہیں کرتے، اس کے آدیش انوسار نہیں چلنا چاہتے، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے دنیا سورگ ہے، کیونکہ وہ اپنے ایشور کے آدیش انوسار، اپنے پرماتما کے آدیشوں انوسار نہیں جینا چاہتے، وہ آزاد جینا چاہتے ہیں، تو وہ زنا بھی کریں گے، وہ بدکاری بھی کریں گے، وہ جھوٹ بھی بولیں گے، لوگوں کو دھوکہ بھی دیں گے، لوگوں کا مال غصب کر کے کھا جائیں گے، وہ سب کچھ کریں گے، وہ کوئی قانون کو نہیں مانیں گے ایشور کے، تو ان کے لیے سورگ بن جائے گی، وہ یہی عیش کریں گے۔ لیکن ایک ماننے والا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، حرام سے نہیں کمائے گا، حلال کے ذریعے کمائے گا، تو جب حلال کے ذریعے کمائے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، سچائی کی کمائی کمائے گا، تو بہت تھوڑی ہوگی وہ کمائی، اور وہ تھوڑی کمائی میں وہ عیش نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرے گا؟ صبر کرے گا۔ روزہ آپ کو یہی صبر سکھایا ہے۔ مثال دو، ایک بڑا بنگلہ، ایئر کنڈیشن بنگلہ، بڑی فارمنگ، بڑے فارم ہاؤس، جس میں نہریں بھی جاری کر لو آپ، جس میں باغیچے لگا لو آپ، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جائز ہے۔
اگر حلال سے ملتے ہیں تو جائز ہے، لیکن اس کو خریدنے کے لیے، یہ سب کچھ بنانے کے لیے بہت بڑی دولت کا انبار چاہیے، اور حلال کے ذریعے محنت کر کر کے آدمی وہ سب کچھ افورڈ نہیں کر سکتا، وہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اگر وہ اپنے رب کو ماننے والا ہے، رب کی رضا چاہتا ہے، تو وہ اگر افورڈ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ حرام کی طرف نہیں جائے گا، ناجائز کی طرف گئے بغیر صبر کرے گا، رکے گا، اپنے پیدا کرنے والے کے وعدے پر بھروسہ کرے گا کہ وہ دینے والا ہے اور دے گا، یہ اس کا بھروسہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی کو کہتے ہیں صبر، اور یہی سکھایا آپ کو۔ کھانا کھانا جائز تھا، پانی پینا جائز تھا، آپ کی حلال بیوی سے آپ کو ملنا جائز تھا، مگر آپ کو کہا گیا فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک صبر کرو، رک کے بتاؤ حلال چیزوں سے۔ آپ رکے کہ نہیں رکے؟ آپ اپنے آپ کو روکے کہ نہیں روکے؟ آپ کھانے کا لقمہ نہیں کھائے، پانی کا گھٹ نہیں پیے، اپنی بیوی کے پاس نہیں گئے، کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے۔ رب نے ثابت کر دیا کہ تمہارے اندر کیپیسٹی ہے، تم میرے خاطر رک سکتے ہو، صبر کر سکتے ہو، تو پھر دنیا بھر کی زندگی جو تمہاری ہے، موت تک کی زندگی، اس میں صبر کرو، ٹھہرو، انتظار کرو۔ حشر کے بعد، حساب ہونے کے بعد تم اگر صبر کر کے آؤ میرے پاس تو تم کو ایسی جنت دوں گا جس کا خیال کسی جنات اور انسان نے نہیں کیا، اتنی بڑی ہوگی، ارضھا کارض السماء والارض، جس کا پھیلاؤ ایک جنتی کی جنت اتنی دور تک پھیلی ہوگی کہ آسمان اور زمین بھر جائے۔ وہ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ تو صبر کرو۔ مہینے نے آپ کو یہی سکھایا ہے، رمضان میں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان گیا تو آپ رمضان کے وہ تمام احکام کو پامال کر دو، وہ تمام مقصد ہی ختم ہو جائے رمضان کا، اور فارمیلٹیز، رسم، روایتی زندگی مت گزارو، اخلاص کے ساتھ اللہ کے خاطر جینے اور مرنے والے بنو۔ اللہ سے دعا ہے، کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ، اللہ رب کبریا ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم کو جب تک زندہ رکھ، اسلام کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ ایمان پر زندہ رکھ، وفات ایمان پر نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو مصیبت زدائے ہیں ہماری مصیبتیں دور فرما۔ اللہ رب العالمین جو پریشان ہے پریشانیاں دور فرما۔ اللہ رب العالمین جو بیمار ہے بیماریوں کو دور کر شفا کامل عاجل عطا کر۔ اللہ جن کے جو مسائل ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ سب دور فرما۔ اللہ زمین سے ظلم کا خاتمہ فرما۔ اللہ انسانوں کے دلوں میں محبتیں پیدا فرما، انسانوں کے بیچ بھائی چارہ پیدا فرما۔ اللہ ہماری عورتوں کو اسلام اور ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے، ہمارے مردوں کو اسلام اور ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے۔ اللہ ہمارے بوڑھے اور بچوں کو بھی اپنے مقرب اور نیک بندوں میں شامل فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری خطائیں درگزر فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، بے شک تو عفو کریم ہے، سراپا درگزر اور معاف کرنے والا ہے۔ تیری اصل، تیری حقیقت، تیری ذات، تیری پہچان یہی ہے جو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، معافی کو محبوب رکھتا ہے، تو ہماری بھیک اور التجا ہے تجھ سے کہ ہم کو معاف کر دے، پورا ہی معاف کر دے، سراپا بخش دے۔ اللہ رب العالمین بغیر حساب کے اگر تو درگزر کر کے ہم کو چھوڑ دے تو تجھے کوئی روکنے والا نہیں، تو اپنے آپ محمود، اپنے آپ تکبر والا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں پر خصوصی رحم فرما۔ اللہ رب العالمین تیرے نام لیوا بندوں پر خاص رحم فرما۔ اللہ تیرے دشمنوں کو سبق تو خود سکھا دے۔ پروردگار عالم اگر تیرے باغی، تیرے دشمن
انسانیت کے ساتھ ظلم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ ان کو ناکام کر دے، نامراد کر دے۔ اللہ رب العالمین معصوموں اور مظلوموں کی مدد فرما، بے شک تیرے سوا مظلوموں کا کوئی سہارا نہیں۔ پروردگار دنیا میں جہاں کہیں پر بھی انسانیت پر، مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہو، تو ان کا سہارا، ان کی طاقت بن جا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔